Our next speaker is Dr. Misbah Ahmed, and she will be joining us and participating with us. We are very excited to have her share her knowledge and insights with us. Ma'am Misbah Ahmed. Assalamu alaikum. Jazakumullah khairan. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الحمدللہ we are Muslim. یہ آیات جو بریسٹ فیڈنگ مدر فیڈنگ سے متعلق ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرضیہ نہ صرف وہ ماں جس نے جنم دیا بلکہ ایون وہ کہ جو فیڈ کراتی ہے اس کے مقام کو بلند کیا. اور یہاں میں اپریشیٹ کروں گی اور میں اس بات سے خوش ہوں کہ نہ صرف یہ کہ چونکہ یہ ٹاپک جیسے سینئر فاضل اسپیکر بتا رہے تھے کہ بہت سینسٹیو ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، تو یہاں تو ایون خواتین میں بھی اس کو ڈسکس کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے. الحمدللہ اکارڈنگ ٹو اسلام یہ بہت ہی ضروری ہے کہ میرے بھائی، میرے بیٹے، ایون برادرز بھی یہاں موجود ہیں، کیونکہ فیڈنگ کے لیے صرف ماں کی نہیں بلکہ باپ کی سپورٹ کی بھی، یہ باپ ہے فیوچر کے اور ہوں گے، تو ان کی بھی سپورٹ کی، کوآپریشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو انہیں اویئرنیس ہوگی، یہ اپنے حقوق ذمہ داریاں اٹھائیں گے، موٹیویٹ کریں گے، کنونس کریں گے، سپورٹ کریں گے، رائٹس دیں گے تو ہی یہ ممکن ہے. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے اور اپریشیٹنگ ہے، اور یہ کوئی معیوب نہیں، یہ تو بیسک ہے. اور اس میں قرآن کریم میں نہ صرف یہ کہ احادیث بلکہ قرآن کریم میں ایک نہیں کئی صورتیں اور کئی آیتیں ہیں. سورہ بقرہ کی وہ آیت وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، یہ آیت رضاعت کہلاتی ہے، جس کو آج آپ بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے جانتے ہیں. بیسیکلی اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں اسے رضاعت کہتے ہیں. یاد رہے گا، رضاعت دودھ پلانا. بچے کی پیدائش سے کتنا ٹائم ہے، میکسیمم ٹائم جو شریعت نے بتایا، اور یہ اتنا اہم ہے کہ آج سائنس اس کی نہ صرف یہ کہ تائید کرتی ہے بلکہ تاکید کرتی ہے. اور قرآن کریم نے یہ کتنا ٹائم بتایا، ایک نہیں، سورہ بقرہ آیت 233، سورہ لقمان آیت 14. سورہ بقرہ کے الفاظ ہیں حولین کاملین، 2 سال یعنی 24 منتھس، اور سورہ لقمان میں ہے فی عامین، 2 سالوں میں. ایک جگہ حولین یہ بھی 2 سال، دوسری جگہ عامین یہ بھی 2 سال، اور تیسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایون پریگننسی کے پیریڈ کو بھی انکلیوڈ کرتے ہوئے ٹوٹل اکٹھا بیان کرتے ہوئے 30 منتھس قرار دیے. 30 شہرا. ہم جانتے ہیں کہ ماں کا مقام باپ سے کتنے گنا زیادہ ہے، بتائیے. ماں کا مقام باپ سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ کتنے گنا، کتنے ٹائم؟ 3 ٹائم زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی، لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا، میں اس کے ساتھ نیکی کروں، سب سے زیادہ اچھا رہوں، کون مستحق ہے، سب سے زیادہ ڈیزرونگ کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امک، تیری والدہ، تیری ماں. پھر پوچھا ثم من، پھر کون؟ فرمایا ثم امک. پھر پوچھا پھر کون؟ فرمایا ثم امک. 3 ٹائم
آپ نے ماشاءاللہ سب جانتے ہیں کہ 3 گنا زیادہ مقام ہے. آپ کو پتہ ہے 3 گنا ہی کیوں ہے؟ 2 گنا کیوں نہیں؟ ڈبل کر دیتے. یہ 4 گنا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف اور دیگر مقامات پر اس کی ریزن بتائی ہے. وہ اس وجہ سے کہ ماں کی 3 ہی بڑی خدمات ہیں. ایک پریگننسی، انفارچونیٹلی اب اس کی جگہ سیروگیسی آ گئی. حالانکہ پریگننسی یہ خدمت ہے انسانیت کی، یہ حق ہے بچے کا کہ وہ اپنی ہی ماں کی کوکھ میں ہو. پریگننسی کو سیروگیسی سے ایک تھرڈ مدر کو ہائر کر لیا گیا. اچھا، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ماں کا مقام مرتبہ بلند کیا ہے وہ ڈیلیوری سے، بیبی ڈیلیور کرنے سے، جس کو قرآن نے وضع حمل کہا. وضع حمل. اچھا، وَوَضَعَتْهُ حَمْلُهُ اور اسی طرح وَوَضَعَتْهُ پریگننسی کی بنا پر ایک مرتبہ بلند ہوا. پھر بچہ ڈیلیور کرنے کی بنا پر ڈیلیوری چونکہ بہت پینفل ہے، اس میں ماں کو بہت سفر کرنا پڑتا ہے، ہیلتھ ایشوز ہیں، ایون ڈیتھس تک ہو جاتی ہیں. تو اس بنا پر ایک اچھا یہاں کیا ہوتا ہے، ڈیلیوری کے بجائے ہوم ڈیلیوری ہو جاتی ہے. بچہ آ جاتا ہے، ماں کو پتہ ہی نہیں چلتا. ٹھیک ہے، یہ بھی فوڈ پارٹنر کی طرح ہوم ڈیلیوری ہو گئی. اب جب ماں اپنا جو ایک حق ہے، ذمہ داری ہے، وہ ادا نہیں کرے گی تو آج دیکھیے کہ بچے کیسے باغی ہو رہے ہیں. اچھا، یہ جو ہے فیڈ کرانے کا صرف بچے کو فائدہ نہیں ہے، یہ بھی ماشاءاللہ سینئر اسپیکر بتا رہے تھے کہ یہ زچہ بچہ مدر چائلڈ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے. اور اچھا صرف ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہ آج تحقیق بتاتی ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بریسٹ کینسر اور دیگر جان لیوا امراض سے محافظ ہے. صرف یہی نہیں بلکہ آپ حیران ہوں گے قرآن کریم نے، اور یہ قرآن کی حقانیت کی، قرآن کے سچی کتاب ہونے کی دلیل ہے. قرآن نے اس وقت بتا دیا جب سائنس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اور یہ سچی بات جو آج سائنس بھی ثابت کرتی ہے، صرف ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے اور میڈیکلی ہی نہیں، فزیکلی ہی نہیں، بلکہ فائنینشیلی. اب آپ دیکھ لیں کتنا بجٹ لگتا ہے فارمولا ملک پہ، ان چیزوں پہ. اور صرف یہی نہیں کہ گھر کا بجٹ، بلکہ ماں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باپ کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ باقاعدہ ایون وہ عورت جس کو اگر یہ طلاق دے چکا ہے، ڈیورسڈ ہے، وائف کو تو خرچہ مل رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ڈیورسڈ ہے، مدر ہے، بچہ دودھ پیتا ہے، تو باپ کو پابند کیا کہ اس ٹائم میں اس کو خرچہ دے، اس کو اس کے پیسے دے کے وہ دودھ پلا رہی ہے. فائنینشیلی بھی ماں کے کتنے حق میں ہے یہ بات. قرآن کریم میں تاکید ہے لا تکلف نفس الا وسعها، لا تکلف، نہ تکلیف دی جائے اس کو، اسپیشلی فیڈنگ ٹائم میں ماں کو تکلیف نہ دی جائے، بلکہ ایون ماں کے جذبات کا، خیالات کا، سوچوں کا، مزاج کا، صحت کا بچے پہ اثر ہوتا ہے. جس طرح ماں بیمار ہو یا بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں ڈاکٹرز منع کر دیتے ہیں کہ بچے کو فیڈ نہ کرائیں. اور ایون قرآن کریم میں اس ٹائم میں ماں کو تکلیف دینے سے خاص طور پہ منع کیا گیا ہے. پچھلے میری نانی دادی اور اس طرح ماں ساس مجھے کہتی تھی بچے کے فیڈ ٹائم میں کہ ٹینشن نہیں لینی. اور واقعی ایسے ہوتا تھا، اگر کوئی ٹینشن لیتے، کوئی سٹریس ہوتی، کوئی بات ہرٹ کرتی تو بچے کو ڈائریا شروع ہو جاتا، وومیٹنگ. مطلب کیسا کلوز کنیکشن ہے. کہتے ہیں کہ وہ فوراً وہ ساری چیزیں بچے کے اندر چلی جاتی ہیں، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی صحیح کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تکلف، اس ٹائم میں ماں کو ٹارچر نہ کیا جائے. لا تزار، زر کہتے ہیں نقصان کو، اس ٹائم میں ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اور فرمایا کہ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر ماں نہیں پلا سکتی تو کوئی اور مرضیہ ہائر کر لی جائے. آپ سوچیں عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گائے کا دودھ، بکری کا دودھ، اونٹنی کا دودھ زیادہ پیور ہائیجین تھا، خالص تھا. سوچ سکتے ہیں نا، آج سے اس وقت کی بات ہے. لیکن اس وقت کسی کا ذہن، وہ جس کو پتھر کا دور کہا جاتا ہے، جس کو زمانہ جاہلی کہا جاتا ہے، جاہلیت کا زمانہ اسلام سے پہلے، اس وقت کے لوگ بھی اتنے اویئر تھے، اتنے خبردار تھے، اتنا شعور انہیں تھا کہ وہ جانتے تھے کہ ایون اگر ماں نہیں پلانا چاہتی یا پلا سکتی تو کوئی اور مرضیہ ہو، دودھ پلانے والی ہو، نہ کہ ایون وہ خالص دودھ. اب تو وہ بھی میسر نہیں ہے. یعنی اگر کوئی سیکنڈ آپشن کی بات ہے تب بھی عورت ہی ہے، جسے آج کل ملک بینک کے نام سے انٹروڈیوس کرایا گیا کہ اگر ماں نہیں پلا سکتی اور بچے کو زندگی سروائیو کے لیے، لائف سروائیو کے لیے ضرورت ہے تو ملک بینک میں مدر ملک یا اسی طرح دودھ بچے کے لیے عورت کا دودھ میسر ہو. لیکن اس میں بھی کریکشنز کی
خاص طور پر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. ڈاکٹر مصباح احمد آپ گوگل کر سکتے ہیں, باقاعدہ اس پر ریسرچ اور تحقیقات اور فتاوا موجود ہیں کہ اس کی اگر ایکسیپٹنس ہے تو کس حد تک ہے, کیسے ہے, اور پھر کیا کیا اسلامی شرائط اور قواعد ہیں. اہم بات یہ کہ اسلام میں دیکھیں کہ صرف یہی نہیں کہ میں بتا رہی تھی آپ کو فزیکلی, میڈیکلی, بلکہ فائنینشیلی اور ایموشنلی ماں کو سیکیور کیا گیا. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے کو فائدہ ہے یا ہیلتھ کا فائدہ ہے, بجٹ کا بھی فائدہ ہے. اور ایون ایک اور حیران کن بات, آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچے, جوان بچے, بیٹے بیٹیاں, نسل ماں باپ کے خیالات سے دور ہے. حیران ہوتے ہیں, پتہ نہیں فتنے ہیں, قرب قیامت ہے, یہی کہتے ہیں نا. ایک بیسک ریزن, بنیادی وجہ ماں کا بچے کو دودھ نہ پلانا ہے. دودھ سے صرف زندگی ہی نہیں, صحت ہی نہیں, وہ ماں کے جذبات, خیالات, احساسات بچے میں ڈیولپ کنورٹ ہوتے ہیں. بڑی اہم بات ہے. آپ مائیں دودھ پلائیں گی, بچے ہم خیال ہوں گے. وہ ماں جو سوچتی ہے بچہ بڑے ہو کے وہی سوچے گا. تو یہ جو ہم دودھ نہیں پلا رہے, لٹرلی یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کا ذمہ دار بھی ایون ہماری آرگنائزیشنز اور ہمارا میڈیا ہے. جب بھی اس کی جو خطرے ہیں, ماں کا دودھ نہ پلانے کے جو خطرات ہیں, جب مسلم ہیں, جب پروون ہیں, تو پھر کیوں فارمولا ملک ڈبے کا دودھ, اس کی اویلیبلٹی, اس کی اور اسی طرح اس کی دستیابی اور اس کی تشہیر کیوں کی جاتی ہے؟ ایک وقت تھا جب ایون صرف کھلے دودھ کی مذمت کی جاتی تھی. پھر ڈبے, ڈاکٹرز ہمیشہ فارمولا ملک ایڈوائز کرتے, ریکمینڈ کرتے. اور اسلام نے اتنی سختی کی کہ ماں نہیں پلانا چاہتی تو پھر بھی کسی عورت کا ہی پلائے. اور اس عورت کو اتنی فیور دی, اتنا مقام دیا, دودھ پلانے والی کو اتنا مقام دیا کہ اسے سکی ماں کے مقام جتنا مرتبہ دیا. جس طرح ایک حقیقی ماں ہے, رضائی بھی ماں ہے. حتیٰ کہ جس طرح نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں. یعنی صرف وہ دودھ پلانے والی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی فیملی ممبرز ہیں وہ تمام بھی اس کے محرم یا غیر محرم بچے کے بن جائیں گے. بڑی اہم بات ہے. اور قرآن کریم میں اس حوالے سے اگر الفاظ دیکھیں تو یہ وجوب کا تقاضا کرتے ہیں, یعنی دودھ پلانا فرض ہے. اہل علم اس بات پر گئے ہیں, کیوں؟ کیونکہ الفاظ ہیں یرضعن اولادہن, مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. یہ اللہ کا حکم ہے. یرضعن اولادہن, وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. اور ایک بہت لمبی حدیث ہے جس میں معراج یا اس طرح ایک اور موقع کے متعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا جہنم اور جنت کے مناظر. جب جہنم دکھائی گئی تو آپ نے دیکھا کہ وہ عورتیں ہیں کچھ ایسی کہ جن کی چھاتیوں کو سانپ کھا رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ تشنع ثدیہن الحجات, حجات سانپ کو کہتے ہیں, کہ ان کی چھاتیوں کو, ان کے بریسٹ کو, چیسٹ کو سانپ کاٹ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ منظر دیکھا تو پوچھا ما بالھا اولا, ان کا گناہ کیا ہے, ان کا قصور کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ یمنعن اولادہن البانہن, یہ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی. اللہ اکبر, صحیح حدیث ہے. کسی قسم کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو یا یہ بات کوئی سنی سنائی مشہور ہو, ایسا کچھ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, بلکہ اس کا سٹینڈرڈ صحت کا اتنا ہے کہ محدثین نے اسے اعلیٰ شرط مسلم رکھا ہے. صحیح مسلم جو حدیث کی دوسرے نمبر پر اوتھینٹک بک ہے, صحیح مسلم, یہ اس کے سٹینڈرڈ پر آتی ہے. اللہ اکبر. تو وہ عورتیں جو بغیر کسی وجہ کے, اور ہمارے ہاں تو وجوہات بھی پہلے سے جمع کر لی گئی ہیں, یعنی صرف یہ کہ کوئی مجبور ہو, اضطرار ہو, ماں کو نقصان ہو, بچے کو نقصان ہو, تب بھی چھوڑ سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بہانے بہت ہیں. جیسے سب سے بڑی بات تو فیشن, فیگر خراب نہ ہو جائے. ایک پریگننسی کسی طرح اٹھا لی, اب فیڈ کراؤں گی تو میرا کیا بچے گا. اس میں کیا کرتی ہیں بچے کو فارمولا میں. اور یہ بھی بڑا ظلم ہے کہ اگر سوچیں کہ ماں ورکنگ وومن ہوگی, ظاہر ہے کہ دن بھر باہر جا کے کام کرے گی تو رات کو سوئے گی, پھر نہ دن کو بچے کو دودھ پلا سکے گی نہ ہی وہ رات کو. اسلام نے اس کی صحت کا اتنا خیال رکھا کہ ایون فیڈنگ یہ فل ٹائم جاب ہے. حتیٰ کہ اتنا پروٹوکول ملتا ہے الحمدللہ ہمارے اسلامی معاشرے میں
جس کا چھوٹا بچہ دودھ پیتا گود میں ہو اس کو کام بھی نہیں بتایا جاتا، نہیں بچہ دودھ پی رہا ہے، نہیں ابھی بیچاری سوئی ہے کیونکہ پھر ابھی بچے نے اٹھ جانا ہے، پھر اس نے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اٹھنا ہے نا ایسا پروٹوکول. تو یہ اس میں اسلام میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ صرف ایسا نہیں کہ ہیلتھ ہے ویلتھ ہے یہ سب کچھ ہے، یہ ریسٹ ہے کیئر ہے، بلکہ آخرت کا بھی ثواب ہے. وہ کیوں ریز کر رہی ہوتی ہے؟ یہ دین کا خادم ہے، میرا بچہ مجاہد ہوگا، میرا بچہ دنیا میں ملک کا ملت کا نام روشن کرے گا. تو اس نیت سے پلانا یہ ایک مجاہد کو تیار کرنا، دین کے خادم کو تیار کرنا ہے. تو اس کے دنیا میں بھی آخرت میں بھی بہت بہت فائدے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو وارننگ دی، جو آیت رضاعت ہے، رضاعت دودھ پلانے کو کہتے ہیں، جو ایک اسپیشل آیت ہے آیت رضاعت سورہ بقرہ آیت 233، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میسج دیا وہ یہ کہ واتقوا اللہ. دیکھو خواہ مخواہ بہانہ کیا، بچے کو ضرورت ہے نہ پلایا دودھ، واتقوا اللہ. یا کسی نے دودھ پلانے والی کو تنگ کیا، اس کا حق نہ دیا، اس کا خیال نہ کیا، واتقوا اللہ. تقویٰ تو جانتی ہے نا کتنا ایک اسٹرانگ میسج ہے کہ اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ تعملون، تم جو بھی کرتے ہو، جہاں جہاں جو چیٹنگ کر رہا ہے اللہ جانتا ہے. تعملون بصیر. جو سورۃ الاحقاف کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں تو ماں کو مرتبہ ہی 3 کاموں کی وجہ سے ملا، 3 خدمات، پریگنینسی، ڈیلیوری اور پھر فیڈنگ. ان 3 کاموں سے 3 مرتبے ملے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بچے کو کہ جس کی ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، پروان چڑھاتی ہے، پالتی ہے، اسے بھی چاہیے کہ وہ ماں کا حق شناس بنے اور رب کے حق کو بھی پہچانے. اسی لیے دیکھیں تو اس آیت کے آخر میں جو دعا سکھائی گئی ہے، آج بچوں کی بغاوت، بچوں کی نافرمانی، بچوں کا شیطان کو فالو کرنا اور اسی طرح دجالی سسٹم کا حصہ بننا، اس کی جو وجہ ایک بنیاد سے ماؤں کا دودھ نہ پلانا ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو رب سے روشناس، دین سے روشناس نہ کرانا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بچوں کو غلطیاں کر لی، نہیں دودھ پلایا، زیادہ ڈبوں پہ پالا، کچھ بھی کیا، اب چاہتے ہو کہ وہ سدھر جائیں، ٹھیک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے خود یہ دعا سکھائی. قرآن میں مختلف دعائیں آپ پڑھتی سنتی ہیں جس میں کسی نبی کی، مومن بندے کی، نیکوکاروں کی دعائیں ہیں. یہ دعا خود اللہ نے سکھائی اور پھر اللہ نے اس کے بعد ضمانت دی کہ یہ مستجاب دعا ہے، یعنی یہ قبول ہوگی، مقبول ہوگی. کیونکہ اس کے بعد جو آیت ہے اس دعا کے بعد اس میں آتا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز، کہ ان کی دعائیں ہم قبول کرتے ہیں، گناہ معاف کر دیتے ہیں اور فی اصحاب الجنہ، جنتیوں میں شمار کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. آپ چاہتے ہیں آپ اپنے فوت شدہ آباء و اجداد، نانا، دادا یا اپنی آل اولاد، بیٹا، پوتے، نواسے، ان کے لیے اور خود اپنے لیے رب سے وہ مانگیں جو قبول ہو. تو اس میں آل ان ون ہے، سب کچھ ہے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. یہ ٹائم میں زیادہ نہ لے لوں اس لیے میں اس کو ایکسپلین نہیں کر رہی. آپ خود سے سورۃ الاحقاف حامیم پارہ ہے، آیت نمبر 15 ہے، جا کے اوپن کیجیے گا، پڑھیے گا. انشاءاللہ جو اللہ کا پیغام ہے اور جو اس کی ٹرانسلیشن ہے وہ آپ کو کنونس کرے گی کہ یہ تو ہمیں ضرورت ہے اور یہ تو آپ بڑے مزے کی اور بڑی اہم چیز ہمیں ملی ہے انشاءاللہ. اور سب سے اہم بات آپ کو پتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضعہ، نرسنگ مدر، دائیہ، نام کیا تھا؟ حلیمہ سعدیہ. حلیمہ، اچھا ان سے پہلے بھی ایک اور تھی جس نے آلموسٹ 1 ویک فیڈ کرایا تھا، اس کا نام آتا ہے کسی کو؟
صوبیہ، جی گڈ، کسی نے آنسر کیا. صوبیہ یہ کون تھی؟ ابو لہب کی لونڈی. اچھا، اسلام میں نہ صرف یہ کہ دودھ پلانے والی کا مقام ہے، بلکہ ایون جو اس کی فیملی ہے اس کا بھی ایکول مقام ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ انہیں رضائی بھائی کا شرف ملا، کیونکہ صوبیہ کا دودھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا، تو اسی صوبیہ کا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی پیا تھا. اور اسی طرح جب صوبیہ اپنے بیٹے مسروح کو دودھ پلا رہی تھی، اب ربیع الاول آ رہا ہے، سیرت کے حوالے سے کانفرنسز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ شوق سے پڑھیں گی تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کن کن عورتوں نے پلایا. صوبیہ نے، جب اس کا اپنا بیٹا مسروح دودھ پینے والا تھا تو اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، تو یہ مسروح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی بن گیا. کتنا پروٹوکول ہے، اس کی اہمیت ہے کہ اس کو ایون اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے جیسے ماں کی طرف سے رشتے بہن بھائیوں کے ہوتے ہیں، باپ کے ہوتے ہیں، ساری فیملی کے، خاندان کے، ایسے ہی دودھ پینے سے یہی ایک کنسرن ہے ملک بینک کے حوالے سے کہ ایون رضاعت کو سیف سیکیور رکھا جائے. تو اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو سلمہ جو قبیلہ مخزوم سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے بھی صوبیہ کا دودھ پیا تھا، تو اس وجہ سے وہ بھی آپ کے رضائی بھائی ہوئے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے. اور ایون اس سے بھی ہمیں بریسٹ فیڈنگ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح اسلام میں، اور ایون اس وقت بھی یہ سینس اور شعور تھا، جبکہ آج اپنے فگر کے لیے، فٹنس کے لیے، ورک کے لیے اور پتہ نہیں کس کس چیز کی خاطر ہم نے اس چیز کو فراموش کر دیا. اور اس سلسلے میں ایون باپوں کا کردار بہت اہم ہے. تو لہٰذا ایسی ہوپ کے کانفرنسز ہونی چاہیے تاکہ اس حوالے سے جو کنسرنز ہوتے ہیں یا جو پرابلمز اور ایشوز خواتین کے ہیں ان کو یہ سالو کریں، اور پھر ہم مل کر ایک مضبوط اور صحت مند معاشرہ تشکیل دے سکیں جس کی ہمارے ملک کو اور ہماری ملت کو ضرورت ہے. اور میرے پاس کچھ کارڈز ہیں، میں اپنے ورک کے سلسلے میں اور جو کچھ بھی میں اپنے خدمت دین کے حوالے سے، خدمت قرآن کے حوالے سے کام کر رہی ہوں، اس سے آپ کو جوڑنے کے لیے میں انشاءاللہ وہ یہاں ٹیبل پہ رکھ دوں گی، تو وہ آپ میں سے جس کو چاہیے وہ آپ وہ لے سکتے ہیں یا ڈسٹریبیوٹ کرا دوں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اس مشن میں جس جس کی سپورٹ ہے، آپ نے جو شرکت کی اور جو محبت سے سنا رب کے کلام کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم.